حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ کے والد نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور سب جوان اور صحت مند ہو کر ان کی تقویت کا باعث بنے تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دیں گے۔ جب سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18-20 سال ہو گئی تو اب انہیں اپنی نظر افاق کرنے کا خیال آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزندوں سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ تمام بیٹوں نے سعادت مندی سے سر جھکا دیے۔ طے پایا کہ بیت اللہ شریف کے فال نکالنے والے سے فال نکالی جائے، جس کے نام کا قرعہ نکلے اس کو راہ خدا میں قربان کر دیا جائے۔ سب مل کر بیت اللہ شریف کے پاس جمع ہوئے۔ فال نکالنے والے کو بلایا گیا، صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ وہ فال کے تیر نکال کر لے آیا اور فال نکالنے کی تیاری کرنے لگا۔ کسی ایک بچے کا نام ضرور نکلے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بچے شکل و صورت اور سیرت و کردار کے لحاظ سے چندے آفتاب و چندے ماہتاب تھے۔ کسی ایک کے گلے پر چھری ضرور پھیری جائے گی، لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی چٹان بنے کھڑے ہیں۔ ان کے ارادے میں کسی لچک کا دور دور تک نشان نہیں۔ اپنے رب سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہر قیمت پر پورا کریں گے۔ فال نکالنے والے نے فال نکالی۔ قرعہ فال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا۔ یہ درست ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین ہے۔ بوڑھے باپ کے یہ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور سب بھائیوں سے زیادہ انہیں محبوب ہیں، لیکن یہاں معاملہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خدا کا ہے۔ اس میں کوئی پیاری سی پیاری چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کے خالق نے قربانی کے لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا ہے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی رضا کے لیے ضرور قربان کیا جائے گا۔ چھری لائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آستین چڑھا رہے ہیں۔ اس کی اطلاع مکہ کے ہر گھر میں گونجنے لگتی ہے۔ مکہ کے سردار کہتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ذبح کر دیے جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ منت سماجت پر اتر آئے کہ اے ہمارے سردار، اگر بیٹوں کو ذبح کرنے کی رسم کا آغاز آپ کی جیسی ہستی نے کر دیا تو پھر اس رسم کو بند کرنا کسی کے بس کا روگ نہ رہے گا۔ اپنی قوم کے نونہالوں پر رحم کریں۔ طویل کشمکش کے بعد یہ طے پایا کہ حجاز کی عرافہ کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جو فیصلہ کرے اس کو وہ سب تسلیم کریں گے۔ وہاں جاتے ہیں، اس کو اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے 1 دن کی مہلت دو، میرا تابعی آئے گا تو میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ دوسرے روز پھر اس کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے میرا تابعی آیا تھا، میں نے تمہارے سوال کے بارے میں اس سے پوچھا تھا، اس نے اس کا حل مجھے بتایا ہے۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں مقتول کی دیت کیا ہے؟ انہوں نے بتایا 10 اونٹ۔ اس نے کہا آپ اپنے وطن واپس جائیں اور ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کر دینا اور دوسری طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر فال نکالنا، اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکلا تو ان کو ذبح کر دینا، آپ کی نظر ادا ہو جائے گی، اور اگر قرعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلے تو پھر 10-10 اونٹ بڑھاتے جانا اور قرعہ نکالتے جانا، یہاں تک کہ قرعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے اونٹوں کے نام نکلے۔ جتنے اونٹوں پر قرعہ نکلے ان کو ذبح کر دینا، یوں آپ کی نظر پوری ہو جائے گی۔ سارا کارواں عرفہ کے اس فیصلے کو سن کر مکہ واپس آ گیا اور اس کے کہنے کے مطابق قرعہ اندازی شروع کر دی۔ 10 اونٹوں کے وقت بھی قرعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا۔ 10-10 اونٹ بڑھاتے گئے، لیکن ہر بار قرعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ اس وقت قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے 100 اونٹوں پر قرعہ نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 بار قرآن اندازی کرو، اگر تینوں بار اونٹوں کے نام قرآن نکلا تو تسلیم کروں گا ورنہ نہیں۔ عالم انسانیت کی خوش قسمتی تھی کہ تینوں بار قرآ اونٹوں کے نام نکلا، چنانچہ وہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور اعلان عام کیا گیا کہ ان کے گوشت کو جو چاہے جتنا چاہے لے جائے، کسی کو روکا نہ جائے، یہاں تک کہ گوشت خور پرندے اور درندے کو بھی ان کا گوشت کھانے سے منع نہ کیا جائے۔